کے مظلوموں کو پیغام سنا دیا، ساری دنیا کے دکھیوں کو پیغام سنا دیا کہ دنیا میں اکثر انسان ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہتے ہیں، تو میرے رب کا پیغام، میرے نبی کا پیغام، میری امت سہ جانا، صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ آ جانا۔ یہ مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، یہ امت کے تمام ان طبقات سے وعدہ ہے جو ظلم کی چکی میں پس گئے اور جن کی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور جن کے حقوق غصب کر دیے گئے اور جن کے حقوق تباہ کر دیے گئے، تو ان کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، کون ہیں جن کے حق مارے گئے دنیا میں اور وہ صبر کر گئے، آؤ آج میں تمہیں اللہ سے لے کر دکھاؤں گا، اور جنہوں نے تمہارے حق مارے آج میں انہیں تمہیں پکڑوا کے دکھاؤں گا۔ تو آخری دو وصیتیں میرے نبی نے فرمائی، الصلاۃ، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے غریبوں پر خاص طور پہ رحم کھانا، ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کر جانا، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا، جہاں رشتے ہوں وہاں سر جھکانا، ماں باپ کی دعا لے کے جنت کا راستہ بنانا۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے ماں باپ ملے اور وہ بخشش نہ کروا سکا، بدبخت ہے وہ انسان جسے ماں باپ ملے اور وہ ان کی دعاؤں سے جنت نہ لے سکا۔ میرے نبی جنت میں گئے اور آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دفعہ تو معراج ہے اور خواب میں کئی دفعہ ہے، تو آپ نے فرمایا آج رات میں جنت میں گئے تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ہیں نعمان بن حارثہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، تو مدینے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تلاوت ادھر کہاں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک خوش ہو گیا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، پیچھے اندھیرے مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن بہت بڑا مجمع ہے، 15-20 ہزار مجھے نظر آ رہا ہے، اور ان کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور وہ مدینے میں اور اوپر 7 آسمان کے اوپر جنت، اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آواز 7 آسمان کو چیر کے پوری جنت میں گونج رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون سا لاؤڈ سپیکر ہے؟ ماں کی خدمت کا لاؤڈ سپیکر۔ اچھا ان کی ماں کی تمام صحابہ میں صفات عجب عجب ہیں۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان بن حارثہ۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوی سے کہتے ہیں تو پکا، میری ماں ہے تو پکا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ نہ تو نہیں، یہ میری ماں ہے میں پکاؤں گا۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ میرے بھائیو ماں باپ کا ادب فرض ہے اور بیوی کے حق کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ کہیں ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرنا اور کہیں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ آپ کیا تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا ہی عیب سمجھا جاتا ہے؟ کیوں جی میں غلط کروں؟ میاں بیوی اگر کٹھے کھائیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اور تمہارا نبی اما عائشہ کو سامنے بٹھا کر اسے لقمے کھلاتا تھا، اس کو لقمے بنا کے کھلاتا تھا۔ اس سے اگلی بتاؤں، عرب جو تھے نا، عرب وہ بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے سالن پائی، چھوٹے چھوٹے نہیں بناتے، بڑی بڑی بوٹیاں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو گوشت کا ٹکڑا پکڑاتے، وہ کھاتی، کھا کے جب وہ نیچے رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے اما عائشہ نے کھایا ہوتا تھا نا حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ پھر پیالے میں پانی دیتے تو حضرت عائشہ پانی پیتی تو پھر اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں میری ماں کے ہونٹ لگے ہوتے تھے اما عائشہ کے، میرے نبی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ یہ میرے نبی نے بیویوں سے حال کر کے دکھایا ہے۔ وقت تو شرم آتی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا حضرت میری بیوی سے لڑائی رہتی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، وظیفہ نہ پڑھو، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق اپنا بول میٹھا کرو، جو تمہارے لیے اپنی عزت کو لے کر آ گئے، ایک بول پر اپنی عزت کو لے کر آ گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ گئی، اور تمہارے لیے اس نے بچے جن کے اپنا پیٹ پھاڑ دیا، اپنی جوانی کو تمہارے پیچھے گلا دیا۔ اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو میرا رب کہتا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی بات اچھی نہ بھی لگے تو اسے برداشت کرو، اس پر اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے. چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے تو میں نے کہا تم ایسا کرو، جب گھر جاؤ نا تو دسترخوان پر بیٹھے کے 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلا دینا، تو انشاءاللہ تمہاری محبت ہو جائے گی. کہنے لگا اچھا. کچھ دن گزرے تو اس کا ویسے ہی فون آیا، تو میں نے پوچھا وہ میں نے تمہیں ایک بات بتائی تھی، اس پہ عمل کیا؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا تو لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو مرد اور عورت سے لڑے، کمزور بیچاری ہیں، مرد ہو کر عورت سے لڑے. ایک ہمارے ہندوستان سے پہلے، ہندوستان پاکستان سے ہندوستان تھا تو ایک گاما پہلوان گزرا ہے، گاما، وہ رستم زمان کا اس کو لقب دیا تھا، اس کا نام تھا امام بخش رستم زمان. تو انگلستان میں اس کی تاج پوش، انگلستان میں اس نے ساری دنیا کے پہلوانوں کو ہرایا تھا، تو اس کو اس وقت سونے کا تاج پہنایا گیا تھا. وہ امرتسر میں رہتا تھا جو ہندوستان کا شہر ہے. سودا لینے گیا بازار میں سبزی والے سے، سبزی لینے لگا تو کسی بات پہ کچھ سودے پر کوئی تکرار ہو گئی، تو سبزی والے نے گلاس اٹھایا اور زور سے مارا گامے کے یہاں لگا تو ایک دم خون نکلا. تو گامے نے اپنی پگڑی اتار کر نہ وہاں ایسے پٹی باندھ لی اور چپ کر کے سبزی اٹھا کے چلنے لگا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی، اور یہ اتنا کمزور سا آدمی تمہیں گلاس مارے اور تم آگے کچھ بھی نہ کہو، تم تو پھونک مارو تو یہ اڑ جائے. تو گامے نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں. میں پھونک مارو تو یہ اڑ جائے گا، پر میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں. تو مرد ہو اور اپنی بیوی سے لڑے. میں نے کہا تم اب یہ کام کرو پھر مجھے خبر دو. وہ 1 گھنٹے بعد اس کا فون ہے، کہا مول صاحب بڑا کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں پہلے ہی لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہی کھلا رہ گیا، ایسے حیران پریشان. وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا ہے. اس نے ایسے جھولے کہا اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں کچھ انسانیت سکھائی. یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، دین. صرف تسبیح پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف اشراق تہجد اوابین پڑھنے کا نام دین نہیں ہے. یہ بہت بڑا دین ہے جو میں بتا رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے تو ایسے کر کے بیٹھے تھے، یعنی ہاتھ ایسے یوں. تو ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اس پر ایسے ایسے نشان بنے ہوئے تھے، سخت نشان جیسے مزدور کے ہاتھوں پہ نشان ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کسی چلاتا ہوں. تو وہ کسی چلاتے چلاتے نا میرے ہاتھوں پہ یہ سارے نشان پڑ گئے. تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر سعد کے ہاتھ کو پکڑا اور یوں اٹھا کے ایسے بوسہ لیا اور پھر سب کو فرمایا بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، سود نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، جوا نہیں، اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادت جو مجھے اللہ سے ملاتی ہے، ایک اخلاق جو مجھے بندوں سے جوڑتے ہیں. میرے بھائیو عبادت 24 گھنٹے مطلوب نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو، اخلاق 24 گھنٹے مطلوب ہیں. 24 گھنٹے 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں. فضیلت ہے، ترغیب ہے، مطالبہ کوئی نہیں. 30 روزے رکھنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں. 1 لاکھ پہ 2500 دینے کے بعد باقی کوئی مطالبہ نہیں. زندگی میں اگر پیسہ ہے، حج فرض ہے تو 1 حج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں. لیکن اخلاق کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے. ماں آ گئی میٹھا بول بنا، باپ آ گیا میٹھا بول بنا، بیوی آ گئی میٹھا بول بنا. حتیٰ کہ اولاد سے بھی محبت کا سلوک رکھو اور اپنی محبت کا اظہار کرو. میرے نبی نے فرمایا اولاد کی بھی عزت کیا کرو ورنہ تمہارے باغی ہو جائیں گے. بھائی ہے اسے عزت دو، پڑوسی ہے. میرے نبی نے فرمایا مجھے اتنی زیادہ جبریل نے پڑوسی کے بارے میں وصیت کی کہ مجھے ڈر لگا کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کا حق ہی نہ رکھ دے وراثت میں. حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی. تو جب کبھی حضرت عبداللہ کے گھر میں گوشت پکتا، روزانہ گوشت نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی پکتا تھا، تو جب کبھی گوشت پکتا تو کہتے بھائی وہ ہمارے پڑوسی کو بھیجا. کہا جی نہیں. کہ اچھا پہلے ایسے کرو ایک پیالہ گوشت کا بھر کے میرے پڑوسی کو بھیجو، پھر اس کے بعد میرے سامنے روٹی رکھو. اور پڑوسی کون تھا؟ یہودی. یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے جس کو نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا. میں آپ سے کیا گلہ کروں، یہ تو مدرسے والے نہیں پڑھاتے.
जिन्होंने दीन पढ़ाना था, मसले मसाइल ही पढ़ाते रहते हैं। इस्लाम की खूबसूरती अखलाक के साथ बनती है, दरगुजर करना, माफ करना। अब मक्के के कुफर की ताकत देखो, मक्के के कुफर की ताकत देखो। मोहम्मद, आपने कहा जी आप कोहे सफा पे चांद के 2 टुकड़े करो, तो आपने इशारा किया, उसके 2 टुकड़े हो गए। कहने लगे तेरा जादू तो चांद पे भी चल गया, कलमा नहीं पड़ा। अबू जहल के हाथ में छोटे छोटे पत्थर यूं करके कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुट्ठी में क्या है? आपने फरमाया मैं बताऊं कि ये खुद बोले हैं? तो कंकर बोलने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगा ओए होए तेरा जादू तो पत्थर पे भी चल गया। इतने मोजज़े देखे, कलमा नहीं पड़ा। बदर में फरिश्ते उतरते देखे, कलमा नहीं पड़ा। खंदक में हांडियां उलट गईं और खेमे उखड़ गए, कलमा नहीं पड़ा। मक्का फतह हो गया, 10,000 के लश्कर ने मक्के को फतह किया, कलमा नहीं पड़ा। और फिर 20 बरस टकराने वाले, कत्ल के मंसूबे बनाने वाले, बड़ी बड़ी निशानियों को देखकर मुनकर हो जाने वाले और साफ इनकार करने वाले आज वो हरम में भरे हुए हैं, सारा हरम भरा हुआ है। और मेरा नबी बैतुल्लाह के दरवाजे पर खड़ा होकर बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट पर यूं हाथ रख के ऐसे आप खड़े हैं। और आपने फरमाया मा अना सानिउम बिकुम, अब मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? जो कि सारी दुनिया की तारीख बताती है, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन वकज़ालिका यफ़अलून। जब कोई दुश्मन पे काबू पाता है तो उसकी बोटी बोटी कर देता है, जब कोई दुश्मन पे काबू पाता है तो उसे ज़ेर और ज़बर कर देता है और उसे ज़लील और ख्वार कर देता है। ये खुद कुरान की गवाही है। तो पिछली तारीख बतलाती है कि अब कत्ल का बाजार गर्म होगा और अपना 20 साल का रवैया बतलाता है कि आज हमारी खैर नहीं। और आप यूं खड़े, आज मैं क्या करने लगा हूं तुम्हारे साथ? तो सहेल इब्न आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे आप बड़े सखी हैं, बड़े सखी के बेटे हैं, आपसे हम सखावत के तलबगार हैं। तो आपने कहा इसी तरह अच्छा मेरे भाई यूसुफ को उसके भाइयों ने सताया और मौत तक पहुंचाया, उसने भी उन्हें माफ किया, मैं भी आज तुम्हें माफ करता हूं। ये कहना था कि सारे मक्के का कुफर टूट के बिखर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया और पुर्जे पुर्जे हो गया। और सब ने अव्वल ता आखिर अबू सुफियान समेत सब ने कहा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और तू उसका सच्चा रसूल है। उससे थोड़ी देर पहले का वाक़या सुना, तो थोड़ी देर पहले आपने कहा बिलाल उठो अजान दो, तो बिलाल बैतुल्लाह की छत पे अजान देने लगे, छत पे चढ़ गए। तो एक कुरैशी कहता है अत्ता बिन असीद, शुक्र है मेरा बाप मर गया, उसने ये तमाशा देखा ही नहीं। सफ़ान कहने लगे ये काला ही मिला था अजान देने के लिए और कोई था ही कोई नहीं। और अबू सुफियान कहने लगे ना भाई ना, मैं कुछ नहीं बोलता, अगर हमने कुछ भी बोला ना तो ये जो हमारे पास पत्थर पड़े ना, ये भी मोहम्मद को बता दें कि हम क्या कह रहे हैं। ये आपस में, और मेरे नबी तवाफ कर रहे हैं, इधर तवाफ हो रहा है, ऊपर अजान हो रही है, मक्का फतह हुआ है, जोर की पहली नमाज अदा होने लगी है। तो आप तवाफ फरमा रहे हैं और वो आपस में दूर बैठे बात कर रहे हैं। आप तवाफ करते 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 इनके सामने गुजरे तो इनको देखकर आप मुस्कुराने लगे। कहने लगे आप क्या कह रहे थे? का कुछ भी नहीं। का अभी तो तुम कह रहे थे कि ये काले गुलाम के अलावा मोहम्मद को मिला ही कोई नहीं अजान देने के लिए। और सफ़ान तू क्या कह रहा था कि शुक्र मेरा प्यो पहले ही मर गया, उसने देखा ही तमाशा। और अबू सुफियान तू ये कह रहा था कि ये पत्थर भी मोहम्मद को बताएंगे। बाबा चुप रहो, इतना बड़ा मौजूदा देख कर भी दिल नहीं पिघला। और जब मेरे नबी ने कहा जाओ मैंने माफ किया, तो सब ने कहा हम आपके गुलाम हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इतना बड़ा सीना और ज़र्फ सच्चे नबी का हो सकता है। तो मेरे भाइयों, ये पूरा दीन 2 चीजों का नाम है, एक इबादत नमाज रोजा हज ज़कात, ये बुनियाद है। एक अखलाक मोहब्बत सखावत दरगुजर, माफ करना, छोटा पड़ जाना। जहां रिश्ता हो वहां ये ताल्लुक ज्यादा मुतालबा करता है। माँ है, बाप है, बीवी है, भाई है, बहन है, औलाद है। माँ बाप को अपना मकाम दो, बीवी को अपना मकाम दो। बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती न करो, माँ बाप की वजह से बीवी पे ज्यादती न करो। अपनी ख्वाहिशात के पीछे किसी की बेटी को जलील न करो, उसे इज्जत दो, ये भी तुम्हें जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता है। जब मेरे नबी ने फरमाया
بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے سلوک فرمائے اور بیویوں کو سمجھایا کہ میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ یہ معاشرت بہت خوبصورت معاشرت ہے۔ جب یہ اخلاق زندہ ہوں گے تو ایمان کی ہوا چلے گی اور ہدایت کی ہوا چلے گی، اور لوگ اسلام میں آئیں گے اور ساری اخلاق کو اگر قابو میں لانا ہے تو ایک چیز کو قابو میں لے آؤ، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان۔ کسی کو ایسا بول نہ بولو جس سے اس کی عزت خراب ہو، پگڑی اچھل جائے، دل ٹوٹ جائے، یا بے عزت ہو جائے، یا وہ ذلیل ہو جائے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک رکھو تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑے بڑے ابدال بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ۔ کیا مطلب بادشاہ کیوں کہا ہے؟ کہ بادشاہ تمہارا تو ملک بھی تمہارا، رعایا بھی تمہاری، خزانے بھی تمہارے۔ کہ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ کا زبان کو قابو میں رکھنا، کا زبان کو قابو میں رکھنا، سارا دین تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کہ معاذ تمہیں خبر بھی ہے سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہوگی، زبان۔ میرے بھائیو، زبان کا میٹھا بول ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے، ہزاروں قرآن کے ختم پر بھاری ہے، ہزاروں تسبیحات پر بھاری ہے، اور ایک کڑوا بول ہزاروں گناہوں پر بھاری ہے، ہزاروں نافرمانیوں پر بھاری ہے۔ ایک میٹھا بول اللہ کے دربار میں بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول آگ کی نچلی تہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، میرے بندوں سے کہہ دو بات خوبصورت کیا کریں، اوروں کی میرے بھائیو عزت بناؤ، اللہ تمہاری عزت بنائے گا۔ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایک آپ کو حدیث سنو، ایک شخص قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کچھ نہیں، خالی، ڈال دیں دوزخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اسے، ہاں بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ کہے گا یا اللہ خالی۔ کہ کوئی نیکی ہے؟ کہ یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو، باقی ایک سے میرا کام کیا بنے گا؟ کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں تاجر تھا، کسی سے لینا ہوتا تھا، کسی کو دینا ہوتا تھا، جس کو دینا ہوتا تھا کبھی وعدے کے خلاف نہیں کیا، جس دن دینا ہوتا تھا اسی دن دیتا تھا، اس کو دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا، اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ 100 چکر بھی لگوا لیتا تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اگر تو سمجھے یہ نیکی ہے تو قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو میرے بندوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا رہا، بہت اچھا کرتا رہا، تو میں بھی تیرے ساتھ اس کی وجہ سے اچھا کرتا ہوں، جا اسی نیکی پر میں تجھے معاف کر کے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک پاکیزہ زندگی ہے جس میں دو حصے، ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے وہ بندگی عبادت، ایک بندوں سے جڑنے کا سبب ہے وہ اخلاق ہیں، وہ معاف کرنا ہے، وہ درگزر کرنا ہے، وہ چھوٹے بڑے کا احترام ہے۔ اکرموا کریم قوم، میرے نبی نے فرمایا قوم کے عزت داروں کی عزت کیا کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات سے صرف 2 مہینے پہلے مسلمان، 2 مہینے، چھوٹے درجے کے صحابہ ہیں لیکن وہ یمن کے سرداروں میں سے تھے، یمن کے شاہی خاندان میں سے تھے۔ جب وہ آتے تھے کبھی ان کو انتظار نہیں کروایا، جب پتہ چلتا جریر دروازے پر فوراً اندر آنے کی اجازت دیتے تھے۔ اور ایک دفعہ مجلس ساری بھر چکی تھی، حضرت جریر آئے، وہ دیکھا جگہ نہیں بیٹھنے کی تو پیچھے زمین پر بیٹھے، تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی، ایسے چادر اٹھائی اور گول کر کے یوں پھینکی کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت جریر نے چادر اٹھا کے سر پہ رکھ لی کہ یا رسول اللہ یہ چادر یہاں رکھنے کے لیے ہے، زمین پر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ بلال کا مقام کتنا بڑا ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے چادر بلال کے لیے نہیں بچھائی، جریر کے لیے بچھائی ہے کہ وہ یمن کے سردار ہیں، وہ یمن کے شہزادے ہیں، ان کو عزت